قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے. قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، قیامت تک نہیں کر سکتی. آسمان سے نازل ہونے والی اور بھی کتابیں ہیں جن میں 4 آسمانی کتابیں مشہور و معروف ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس. توریت کو بھی توریت کے اندر تحریف کی گئی، زبور کے اندر تحریف کی گئی، انجیل کے اندر تحریف کی گئی، اس کے اندر بدلاؤ کیا گیا. علماء یہود نے بدلا اور لوگوں نے بائبل کو بھی، قرآن مقدس، انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں، اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی. لیکن قرآن جاؤ، قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے جس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قیامت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن مقدس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب تبارک و تعالی نے لی ہے. اور قرآن مقدس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. چنانچہ پہلے پارے میں الف لام میم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. اور قرآن کا اعجاز میں یہ ہے، آپ دنیا کی تمام دوسری کتابوں کا جائزہ لیں، آسمان سے نازل ہونے والی اور بھی کتابوں کو دیکھیں، لیکن قرآن جائیں، قرآن مقدس پر اللہ کی عزت کی قسم، قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں 30 پارہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی اور کتاب نہیں. انجیل کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، توریت کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کا حافظ اور حافظ قرآن ہم مسلمان کے گھروں میں بچہ بچہ قرآن کا حافظ نظر آتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک زمانہ تھا اور قرآن ایسے دور میں نازل ہوا جبکہ جاہلیت کا زمانہ تھا. جاہلیت سے مراد یہ جاہلیت نہیں بلکہ اس زمانے میں عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے، بڑے قابل لوگ رہتے تھے. جب قرآن اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو لوگوں نے کہا، جو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد کا بنایا ہوا کلام، یہ تو محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. قرآن نے برجستہ اعلان کر دیا، اہل مکہ کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم قرآن کو انسان کا کلام کہتے ہو، محمد کا کلام کہتے ہو، قرآن محمد کا کلام نہیں ہے، قرآن تو رب کا کلام ہے. قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم انسانی کلام کہتے ہو تو اس کے مثل ایک سورہ بھی لاؤ، ایک سورہ، ایک آیت لاؤ. قرآن نے اعلان کر دیا. اور آگے دیکھیے، قرآن مقدس نے جہاں یہ کہا تم کہتے ہو کہ قرآن انسانی کلام ہے، تو پھر اسی طرح بنا کر کے تم بھی پیش کرو اور تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو سوائے خدا کو چھوڑ کر کے. من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن آگے دیکھو، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے، قیامت تک تمہیں چیلنج ہے کہ تم ہرگز اس کی طرح ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں پیش کر سکتے. اور جانتے ہو
پورے عرب کے بڑے بڑے فقہا علماء نے کوشش کی کہ قرآن کے مثل کوئی آیت بنا لے، لیکن نہ بنا سکے۔ آپ کو میں بتا دوں، یہاں تک کہ عاجز آ گئے۔ جب قرآن مقدس کی یہ آیت کریم، یہ سورہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے اندر بلاغت دیکھیے، اس کے اندر فصاحت دیکھیے، اس کا وزن دیکھیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وزن دونوں برابر ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اہل عرب کا یہ دستور ہوتا تھا، جو عرب کے بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، جب وہ کوئی کلام لکھتے تھے، جب وہ کوئی شعر لکھتے تھے تو کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیتے تھے، اور عرب کا دوسرا شاعر آتا تھا تو اس پر مارکنگ کرتا تھا، نمبر دیتا تھا۔ تو جب قرآن مقدس کی یہ سورہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول نے قرآن کی اس سورت کو کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیا، کعبے کی دیوار پہ لگا دیا، اور اس وقت بڑے بڑے شاعر آتے گئے، فصیح و بلیغ آتے گئے، اس کو پڑھتے گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مارک نمبر دے دیں۔ آخر میں عرب کا ایک بڑا فصیح و بلیغ شاعر آتا ہے، فصیح و بلیغ عالم آتا ہے، اور اس نے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ قرآن مقدس پڑھو۔ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ایک حرف پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھو گے، الف لام میم، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، تو گویا ہے قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 3 حروف پڑھو گے 30 نیکیاں ملے گی، 4 پڑھو گے 40 ملے گی، 5 پڑھو گے 50 ملے گی۔ اور کسی کتاب کی یہ خصوصیت اور کمال نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، دیکھیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہمیں قرآن کا مرتبہ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جو پڑھے گا وہ قاری ہو جائے گا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میری جو تلاوت کرے گا وہ قاری ہوگا، اور قرآن کا جو ترجمہ پڑھے گا وہ عالم ہوگا، قرآن کی تفسیر جو بیان کرے گا وہ مفسر کہلائے گا، اور قرآن پڑھ کر اس پہ جو عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور قرآن مقدس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی بہت مشہور حدیث، فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو سیکھے تو قرآن کا سیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سکھانا بھی عبادت، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ مستحق فضل سنا دیا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن اگر کو آپ نے کسی کو سکھا دیا
تو جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا قیامت تک اس کو سکھانے والے کو اور خود سیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا.